اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 28، جب میاں بیوی دونوں کے خطان ایک دوسرے سے مل جائیں۔ حدیث نمبر 291، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے پھر کوشش شروع کر دے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی مطابقت عمر بن مرزوق نے بواسطہ شعبہ عن قتادہ کی ہے، اور موسیٰ نے کہا ہم سے ابان نے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے بیان کی، قتادہ نے حضرت حسن سے یہی روایت بیان کی۔ باب نمبر 29، عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت لگ جائے اس کا دھونا۔ وضاحت، عورت کی اندام نہانی سے بہنے والی رطوبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ رطوبت داخل فرج، اس سے مراد وہ رطوبت ہے جو عورت سے جمع کے وقت حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رطوبت بالاتفاق ناپاک ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے جسے دھونا ضروری ہے۔ رطوبت خارج فرج، اس سے مراد وہ رطوبت ہے جو ہمہ وقت محل میں رہتی ہے، گویا وہ اس حصہ جسم کا پسینہ ہے۔ چونکہ یہ پیشاب کا مقام ہے اس لیے محل کے نجس ہونے سے یہ بھی نجس ہے، البتہ احناف کے ہاں یہ رطوبت ناپاک نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں قسم کی رطوبت کو دھونے کے متعلق فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 292، حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے مگر انزال نہ ہو تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو مخصوص کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے پھر اس کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں ابو ایوب انصاری نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 293، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابی بن کعب نے بتایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور اسے انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس مقام کو دھو لے جس سے عورت کو مس کیا تھا، پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ غسل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ یہ آخری روایت ہے، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی ہے۔ فائدہ، جمہور علماء کا موقف ہے کہ ایسے حالات میں غسل واجب ہے اور یہی درست بات ہے۔ کتاب الحیض، حیض سے متعلق احکام و مسائل، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ باب نمبر 1، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حیض پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ باب حائضہ کو جب حیض آ جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 294، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے، چنانچہ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ امر تو اللہ تعالیٰ کی بناتے آدم پر لکھ دیا ہے، لہذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ باب نمبر 2، حائضہ عورت کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا۔ حدیث نمبر 295، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 296، حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان سے سوال کیا گیا آیا حائضہ اور میری خدمت کر سکتی ہے یا بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ حضرت عروہ نے فرمایا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کی
عورتیں میری بھی خدمت بجا لاتی ہیں، کسی شخص پر اس سلسلے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہونے کے باوجود اپنے حجرے ہی سے کنگھی کر دیا کرتی تھیں۔ باب نمبر 3، مرد کا اپنی حائضہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا۔ حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو رزین کے پاس بھیجتے، جبکہ وہ بحالت حیض ہوتی۔ وہ غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کو اس کی ڈوری سے پکڑے لے آتی۔ حدیث نمبر 297، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ باب نمبر 4، جس نے نفاس کا نام حیض رکھا۔ حدیث نمبر 298، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر آ گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ فائدہ، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفاس کا خون دراصل حیض ہی کا خون ہے جو قرار حمل کے سبب رحم کا منہ بند ہونے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ولادت کے بعد رحم کا منہ کھلتے ہی وہ نکل پڑا، اس بنا پر حیض و نفاس کے مسائل تقریباً یکساں ہیں۔ باب نمبر 5، حائضہ عورت کے بدن سے بدن ملانا۔ حدیث نمبر 299، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ حدیث نمبر 300، اور آپ مجھے حکم فرماتے تو میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ استراحت فرماتے، یعنی مل کر سوتے، جبکہ میں بحالت حیض ہوتی۔